نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن عدة الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز سامعین، ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور میں نے اس کے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی۔ تو حرمت والا یہ مہینہ ہے، حرمت، عزت، احترام، یہ سارے معنی اس مہینے میں۔ تو ہمیں بھی اس مہینے میں شعائر اللہ کی عزت کرنی چاہیے۔ شعائر اللہ کسے کہتے ہیں؟ نشانیاں، یعنی اللہ رب العزت کی نشانی، جیسے بیت اللہ ہو گیا، مساجد ہو گئی، اس طرح کی چیزیں جو اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی بڑی نشانیاں ہیں، انہیں شعائر اللہ کہا جاتا ہے۔ انہیں شعائر اللہ کہا جاتا ہے۔ تو شعائر اللہ کا احترام کرنا چاہیے، ادب کرنا چاہیے، اور ان حرمت والے مہینوں کے اندر ہمیں محرمات سے بچنا چاہیے۔ محرمات کسے کہتے ہیں؟ محرم، حرمت، اسی طرح محرمات یعنی حرام کام سے بچنا، گناہوں کے کام سے بچنا۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اس مہینے میں ہم روزے رکھ سکتے ہیں اور حرام کام یعنی گناہوں کے کام سے بچا جائے، گناہ کبیرہ سے تو بالخصوص بچا جائے۔ اب گناہ کبیرہ کیا ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم 5 کام کر لو۔ 5 کام میں سے پہلا کام کیا ہے؟ یعنی نماز پڑھو، فرض کی حفاظت کرو۔ یہ اللہ رب العزت نے جو تم پر نمازیں یعنی 5 فرض کی ہیں، اس کی حفاظت کرو۔ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نماز کو قائم کرو، یا دوسری جگہ پر فرمایا کہ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، بالخصوص درمیانی نمازوں کی حفاظت کرو۔ تو درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ تو میرے معزز سامعین، دوسرا کام زکوٰۃ دیتا ہے اور حج کرتا ہے اگر اللہ نے استطاعت دی ہے۔ استطاعت یعنی زیادہ راہ ہے۔ حج کے مسائل عموماً آ رہے ہیں، پھر تفصیل میں عرض کروں گا۔ تو زیادہ راہ کا ہونا اور سفر کا آسان ہونا، یعنی سفر میں کسی کی طرح کی مشکلات نہ ہو، ڈر وغیرہ کا خوف نہ ہو، تو پھر اگر اس پر حج لازم ہے تو وہ حج کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ اس طرح فرمایا کہ کبیرہ گناہوں سے بچا رہے۔ کبیرہ گناہ کیا ہیں؟ چوری کرنا، زنا کرنا، جوا کھیلنا، کسی کا حق کھا جانا، تو یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ تو میرے معزز سامعین، ہمیں ان گناہوں سے بچنا چاہیے اور ہمیں نماز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور اس طرح دل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اگر ایک گناہ کرتا ہے، اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، تو حضور نے فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وجہ پوچھی گئی، تو بہرحال آپ نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اگر لوہے کو وغیرہ کو زنگ لگتا ہے ہم کیمیکل سے اتار دیتے ہیں، تو یہاں دلوں کے زنگ ہم کس چیز سے اتاریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں ارشاد فرمائی کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور اللہ رب العزت کا ذکر کرنا۔ ذکر جو ہے اللہ رب العزت کا کرنا چاہیے، اور ذکر یا تو محبت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، یا پھر جیسے کہ محبت، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، قرآن کریم میں ارشاد ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب یہ محبت ہی ہے کہ ایک آدمی کو کس سے محبت ہو اور وہ اس کو کوئی کہنے والا بندہ بتائے کہ فلاں شخص تجھے یاد کر رہا تھا، تو وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ تو میرے معزز سامعین، یہاں بھی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اگر تم محفل میں مجھے یاد کرو گے تو اللہ فرشتوں کی محفل میں تمہیں یاد کریں گے، اگر تم تنہائی میں مجھے یاد کرو گے
یعنی اللہ رب العزت کو یاد کرو گے تو اللہ تنہائی میں اپنے اس بندے کو یاد کرے گا جس نے اللہ رب العزت کو تنہائی میں یاد کیا۔ تو یہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو میرے معزز سامعین، دوسرا خوف یعنی اللہ رب العزت سے اس بات کا اپنے گناہوں کی وجہ سے، یعنی کہ گناہ ہیں اس پر رحمت کی امید بھی ہو، استغفار کیا جائے، جیسے کہ دعا آتی ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا علی عبدک، یہ والی ساری دعا ہے، اس میں اللہ رب العزت کی رحمت سے امید بھی ہے اور اپنے گناہوں کی معافی بھی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کوئی بندہ اگر اس دعا کو، یعنی یہ 5واں کلمہ بھی ہے، اس کو اگر پڑھ لیتا ہے صبح کے وقت میں، شام سے پہلے اگر اسے موت آ گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اگر کوئی رات کو پڑھ لیتا ہے اور صبح سے پہلے اس کو موت آ گئی تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور تیسرا میرے معزز سامعین، اس مہینے کے حوالے سے میں نے عرض کیا ہم اس میں گناہوں کو بھی چھوڑ دیں اور اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کریں۔ اور اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان یہ کام کرتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے، اسلام کی حفاظت کرتا ہے، تو اگر میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہرگز کہ اللہ رب العزت اس کے اندر حلول کر لیتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے، بعض رات یہ بھی اعتراض اس پر کرتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیونکہ یہ ایسے الفاظ ہیں، کیا اللہ رب العزت اس کے اندر حلول کرتے ہیں یعنی آ جاتے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ فرمایا ہاتھ بننے کا مقصد علماء نے جو تشریح کی ہے وہ یہی ہے کہ وہ گناہوں کے کاموں سے بچتا رہتا ہے، یعنی اللہ رب العزت اس کا ہاتھ بننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی غلط چیز کی طرف اپنے پاؤں کو نہیں بڑھائے گا، اپنے ہاتھ کو نہیں بڑھائے گا، غلط چیزوں کو نہیں سنے گا، غلط چیزوں کو نہیں دیکھے گا اور غلط چیزوں کو نہیں بولے گا۔ تو یہ ہے اس حدیث کا مطلب جو حدیث قدسی، یہ ہے اس حدیث کا مطلب جو حدیث قدسی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی۔ تو میرے دوستو، شعائر اللہ کی بھی عزت کرنی چاہیے اور ہمیں گناہوں کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ اس مہینے میں بالخصوص اللہ کی عبادت کریں، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ حرمت عزت والا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ہمیں محرمات یعنی گناہوں کے کام کو چھوڑ دینا چاہیے، اللہ کے دربار میں توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دربار میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔